سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس گھر کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالہ اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس آئے، دیکھا کہ ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ جواب ملا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ امیر المومنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ کافی انتظار کرنے کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے سامنے روبرو ہوئے تو بات کرنے لگے، لیکن جس پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوت کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر فاروق نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور نمازیوں پر اس پانی کے چھینٹے آتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جہاں میرا مکان ہے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ اپنا مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ لگانے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا جان میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پر پرنالہ نصب کر دیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر کھڑے ہونے سے انکار کر دیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار کرنے پر میں نے آپ کی بات مان لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر کھڑے ہو کر یہاں پر پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگوایا تھا۔ ابی بن کعب نے پوچھا اس پر کوئی گواہ ہے؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرنالہ خود نصب کروایا تھا۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوش اڑ گئے، رونے لگے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔
عدالت میں سب کے سامنے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس سے کہنے لگے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ خود نبی پاک نے لگوایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود پرنالہ لگوایا تھا، ویسے ہی آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر یہاں پر پرنالہ نصب کیجئے۔ چشم کائنات نے دیکھا، وقت کا حاکم نیچے کھڑا ہے، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر کھڑے ہو کر وہیں پر پرنالہ نصب کیا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب کروایا تھا۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔